قرآن میرا قرآن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک قصہ ہے قرآن سے، آج اس میں ہم میدان تہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور و جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے، اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اور یہ سورہ المائدہ ہی کی جو ہے وہ آیت ہے، پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 25 ہے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 پارہ نمبر 6، اور اس کا ترجمہ ہے، تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 سال تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کو افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان تیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس میں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانی اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اور شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب تک یہ لوگ میدان تہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کو کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور عصا مار کر 12 چشمے جاری کروا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حمل اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔